السلام علیکم۔ میڈیکل ایجوکیشن فورم میں ڈاکٹر علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک کہ فرسٹ ایئر MBBS میں کون سی بکس پڑھی جاتی ہیں اور کون سی ریکمینڈ ہیں۔ سب سے پہلا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اناٹمی۔ اناٹمی میں جو یوزلی ریکمینڈڈ بک ہے وہ ہے KLM۔ اکثر بچے KLM پڑھتے ہیں اور MCQs کے لیے بیسٹ بک ہے۔ اس میں SCQ بھی کور ہو جاتے ہیں، مگر UHS کی طرف سے جو ریکمینڈڈ بک ہے وہ KLM ہے۔ اکثر گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں KLM ہی پڑھائی جاتی ہے اور اس میں سے ہی یوزلی پیپر آتا ہے اور MCQs اور SCQ اس میں سے ہی کور ہو جاتے ہیں۔ اس کی ورڈنگ تھوڑی مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو BD کے، مگر BD کی جو ورڈنگ ہے وہ آسان ہے۔ اکثر بچے KLM اس لیے پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک تو بہت زیادہ شارٹ لکھا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو BD کے، اور اس میں پکچر وائز بھی بہت اچھا ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اب ہم موو کرتے ہیں کہ BD کی طرف کہ BD کی کیا خصوصیات ہیں۔ BD چوراسیاں ایک انڈیا کے آتھر کی لکھی ہوئی بک ہے جو یوزلی ڈائگرامیٹیکلی فارم کے لحاظ سے بہت اچھی بک ہے اور اس میں سے MCQs بھی کور ہو جاتے ہیں۔ BD چوراسیہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ورڈنگ KLM کی نسبت خاصی آسان ہے اور سمجھنے میں بہت ہی زیادہ ایزی ہے۔ ہیومن اناٹمی پڑھنے کے لیے آئی وی ریکمینڈ یو کہ آپ BD چوراسیہ پڑھیں، کیونکہ ایک تو اس کی ورڈنگ بہت زیادہ آسان ہے اور اس سے آپ کے MCQs اور SCQ جو کہ UHS کی طرف سے بنتے ہیں وہ موسٹلی کور ہو جاتے ہیں۔ اس میں ڈائگرامیٹیکلی اور MCQs بھی دیے گئے ہیں تاکہ آپ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہاں، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہیومن اناٹمی BD چوراسیہ کے ساتھ ساتھ آپ نے ایٹلس اپنے ساتھ رکھنی ہے تاکہ وہاں سے دیکھ کے آپ نے اناٹمی پڑھنی ہے۔ بہت اچھے مارکس آپ لے سکتے ہیں، بلکہ ڈسٹنکشنز بھی بہت زیادہ بچے لیتے ہیں یہاں سے، مطلب ریڈ آؤٹ کر کے اور پڑھ کے۔ اب ہم موو کرتے ہیں فزیالوجی کی طرف۔ فزیالوجی کی جو مین بک ہے وہ ہے گائٹن اینڈ ہال کی۔ یوزلی موسٹلی بچے گائٹن اینڈ ہال ہی پڑھتے ہیں۔ پورا سال پڑھنے والے بچے یوزلی اس کو پریفر کرتے ہیں، مگر کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو گائٹن اینڈ ہال کی جگہ فردوس کو پریفر کرتے ہیں۔ فردوس ایک شارٹ بک ہے جو کہ گائٹن اینڈ ہال کی نسبت بہت زیادہ چھوٹی کتاب ہے۔ جو 3-4 مہینے اینڈ پہ بچے پڑھتے ہیں تو وہ فردوس کو ہی پریفر کرتے ہیں، اور پورا سال پڑھنے والے بچے یوزلی گائٹن اینڈ ہال ہی پڑھتے ہیں۔ گائٹن اینڈ ہال سے موسٹلی MCQs ہو جاتے ہیں اور SCQ بھی موسٹلی اس کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ریکمینڈڈ بک ہے UHS کی طرف سے اور پیپر یوزلی اسی میں سے بنتا ہے۔ ایک دوسری بک گنونگ بھی ہے جو کہ وہ بھی ریکمینڈڈ بک ہے، مگر وہ خاصی لینتھی ہے ایز کمپیئر ٹو گائٹن اینڈ ہال۔ آئی وی ریکمینڈ یو کہ آپ گائٹن اینڈ ہال ہی پڑھیں۔ اب ہم موو کرتے ہیں لپن کارڈ جو کہ بایو کیم کی بک ہے۔ اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ یوزلی جو اس کے ٹاپکس ہیں لپڈ، پروٹین، ہیم، انزائمز، وائٹامنس، وہ ادھر سے ہی کور ہوتے ہیں۔ فرسٹ ایئر میں یہ موسٹلی امپورٹنٹ اور موسٹ جو ٹاس کو فالو کرنے والے جو ٹاپکس ہیں وہ یہی ہیں۔ بایو کیمسٹری کی آئی وی ریکمینڈ یو کہ آپ لپن کارڈ ہی پڑھیں، مگر ساتھ ساتھ کچھ ٹاپکس کے لیے آپ کو کچھ اور بکس ایز ہاشمی، ستیہ اینڈ فیک احمد بھی رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ جو مینرز والے ٹاپک ہیں وہ وہاں یہیں سے کور نہیں ہوتے۔ مگر نیوٹریشن کے لیے آپ کو پھر بایو کیمسٹری پڑھنی پڑتی ہے۔ بایو کیمسٹری ایک بہت زیادہ خشک سبجیکٹ ہے اور اس کا پیپر بھی خاصا مشکل آتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ ایک کتاب پہ منحصر نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری بھی کتابیں پڑھیں اور یہاں سے ہائی لائٹ کر کے ساتھ اپنے پاس پیپر رکھیں، اور یہاں سے MCQs اور SCQ کور ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ساتھ دوسری بکس بھی رکھی ہوئی ہیں۔ آئی وی ریکمینڈ یو کہ اگر آپ کو یہ بک لینتھی لگتی ہے یا مشکل ہے ورڈنگ میں تو آپ ہاشمی ضرور ریڈ کیجئے گا۔ ہاشمی بھی بہت زیادہ اچھی بک ہے، مگر ستیہ بھی ایک آسان بک ہے جو کہ انڈیا کے آتھر کی لکھی ہوئی ہے، بٹ بایو کیمسٹری لپن کارڈ از ون آف وچ از ریکمینڈڈ فرام یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، اینڈ یوزلی پیپر بھی اسی میں سے آتا ہے، اور اس کی بعض اوقات تو ورڈنگس MCQs کی لائن میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو بایو کیمسٹری کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ بایو کیمسٹری ایک بک سے کبھی بھی نہیں ہوتی، آپ مور دین ون بک سے کریں گے تب ہی آپ کا سلیبس بھی کمپلیٹ ہوگا
اور آپ کے نمبر بھی بہت زیادہ اچھے آئیں گے۔ بایو کیمسٹری پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ چند سالوں سے بایو کیمسٹری کے UHS کے پیپر خاصے مشکل آ رہے ہیں، اور MCQs اور SCQs دونوں مشکل آ رہے ہیں اور عجیب طرح کے آ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ایک بک پہ منحصر نہ کریں، اس کا سلیبس بہت زیادہ وائڈ ہے۔ اب ہم موو کرتے ہیں کہ کون سے پاس پیپر کرنے چاہیے۔ جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پاس پیپرز ہیں وہ ون اینڈ اونلی آمنہ اقبال ہیں، اور یہی پڑھے جاتے ہیں UHS کے۔ اس میں 2004 سے لے کے 2020 تک سارے پاس پیپر دیے گئے ہیں۔ اس میں اناٹمی، فزیالوجی اینڈ بایو کیمسٹری کے سب کے الگ الگ پاس پیپر دیے گئے ہوئے ہیں۔ اس میں MCQs کے لیے الگ سے نگٹس تیار کیے گئے ہیں، اور اس میں MCQs علیحدہ سے دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے اس میں کہ پاس پیپر are important in the UHS۔ یوزلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ فزیالوجی اینڈ بایو کیمسٹری کے اکثر پاس پیپر آتے ہیں۔ اب ہم موو کرتے ہیں کہ لیکچرز کون سے لینے چاہیے۔ لیکچرز کے لیے ون اینڈ اونلی ڈاکٹر نجیب۔ ڈاکٹر نجیب کی ID آپ کو لاگ ان کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ میرے سے رابطہ کریں، میں آپ کو لاگ ان ID اور پاسورڈ دوں گا، تو وہاں سے آپ ایزیلی لیکچر لے سکتے ہیں۔ میرا WhatsApp نمبر نیچے دیا گیا ہے ڈسکرپشن میں، آپ مجھے WhatsApp بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے میں آپ کو لاگ ان ID اینڈ پاسورڈ بھیج دوں گا، اور آپ وہاں سے ایزیلی اناٹمی، فزیالوجی اینڈ بایو کیمسٹری کے لیکچر لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی لیکچر میں مسئلہ ہو یا لاگ ان ID میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ میرے سے ضرور رابطہ کیجیے گا WhatsApp پہ، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور لاگ ان ID اینڈ پاسورڈ سے ضرور آگاہ کروں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو YouTube چینلز مل سکتے ہیں جس میں آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے آپ اپنی ویڈیوز دیکھ کے آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب آتا ہے ویوا جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا پروفیشنل ایگزام ہے۔ ویوا میں ہم کون سی بکس پریفر کرتے ہیں؟ ویوا میں بھی ہم یہی بکس پڑھتے ہیں، ان کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، جو ہم تھیوری کے لیے پڑھتے ہیں وہی ویوا کے لیے پڑھ کے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے انٹرنل کو بھی ایکسٹرنل کو، وہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔